جی ناظرین، آپ نے سنا وزیراعظم نے چند تفصیلات صرف اس حوالے سے شیئر کی۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، وزیر اعظم نے جب یہ دورہ کیا تو کسی سیاسی حلیف نے مشورہ دیا تھا کہ نہ جائیں، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو اور پاکستان کو۔ دیکھیں، آزاد خارجہ پالیسی جب آپ اپناتے ہیں صرف اپنے ملک کے لیے تو کئی دفعہ آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ وہ ٹیپو سلطان ہوں، وہ کوئی بھی حکمران ہو، جب وہ اپنی آزادانہ پالیسی بنانا چاہتا ہے تو اس کو قیمت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن پھر جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، وہ اگر ان کو یہ نظر آتا ہو کہ نیشنل انٹرسٹ اس چیز میں زیادہ ہے تو وہ قیمت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو میں اس چیز کو ڈینائی یا کنفرم نہیں کرتا جو آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن میں یہ چیز آپ کو بالکل کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں اگر اس سے نظر آ رہا انہیں کہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کا فائدہ ہے۔ یہ دورہ جو ہے وہ خالصتاً پاکستان کے لیے کیا گیا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کیا گیا۔ اس سے پہلے چائنا کا بھی یا کوئی بھی دورہ پرائم منسٹر کریں گے، پرائم منسٹر جو دورے کرتے ہیں آ کے یہاں بتایا جاتا تھا پہلے ہمیں فلانا میرا ذاتی دوست بن گیا ہے، کوئی ترکی سے پھر کے آتا تھا، کوئی چائنا سے پھر کے آتا تھا، کہیں سے آگے ہمیں بتایا کے ساتھ ہمارے پاس سفارتی ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ 3 گھنٹے کی ملاقات جس میں لنچ بھی شامل تھا اور لنچ کے بعد 1 on 1 واک بھی کیا دونوں نے اکیلے تقریباً۔ کیا آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ I will let this confirm or deny by the Foreign Office of Pakistan کیونکہ یہ ان کا ایریا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو بہت ہی عزت، احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ ریسیو کیا گیا۔ جب پرائم منسٹر کا واپسی کے لیے ڈپارچر ہوا تو جو ایپرن تھا اس کے اوپر میں اور ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ موجود تھے، اور جب پرائم منسٹر کا پلین موو کر رہا تھا واپس آنے کے لیے تو انہوں نے جو کلمات کہے وہ میرے لیے ایز اے پاکستانی بڑے فخر کی بات تھی۔ جو انہوں نے کلمات کہے پرائم منسٹر عمران خان کے روس آنے پہ، انہوں نے یہ کلمات کہے کہ ہمارے لیے پرائم منسٹر عمران خان کا آنا کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت وقت دونوں ملکوں نے پہلے جو ہے اپنے قریب تعلقات نہ لا کے ضائع کیا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان تشریف لائے ہیں، اور ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کا بہت پرسنل لیول پر احترام کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے لیڈر اور ڈیسیجن میکر ہیں۔ تو میں ان کے مطابق یہ تھا کہ میں آنے والے وقت میں پاکستان اور روس کے درمیان بہت ہی گرم جوشی کے جو تعلقات ہیں وہ دیکھ رہا ہوں، جو دونوں نیشنز کے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گے۔ کیا وزیر اعظم کو یہ میسج بھی کنوے کیا گیا سیاسی اتحادیوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، کہ اگر آپ رشیا گئے تو آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور دنیا دوبارہ ایک سرد جنگ میں چلی گئی ہے جہاں ڈیفرنٹ بلاکس جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہو رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کا انجام تو نہیں دکھایا گیا۔ ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح، اس پہ کبھی دوبارہ بات کریں گے۔ فی الحال کیونکہ ابھی معاملہ اور چل رہا ہے تو صرف اتنا بتا دیں ہاں یا نہ بولا گیا کہ میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں، ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ نیشنل انٹرسٹ ہے تو پھر وہ بال جو ہے وہ ان سوئنگ کرنی پڑے یا آؤٹ سوئنگ کرنی پڑے، وہ دونوں کرتے ہیں۔ عالمی قوتوں کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا اس وزٹ پہ؟ میں نے دوبارہ کہا کہ I will let Foreign Office reply this question، لیکن فارن منسٹر نے ذکر کیا کہ ایک کال آئی تھی امریکہ کی طرف سے۔ فارن منسٹر کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا استحقاق ہے، پریروگیٹو ہے، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم آفس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان کا ترجمان ہوں، تو میں وزیر اعظم کچھ پریشر فیل کر رہے ہیں کہ عالمی قوتیں ناراض ہو جائیں گی؟ وزیر اعظم ایک ہی تو چیز فیل نہیں کرتے، 2 چیزیں فیل نہیں کرتے 3 عام عوام کے لیے۔ ایک انہیں سردی کم لگتی ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے گرمی بھی کم لگتی ہے، ایئر کنڈیشن کم استعمال کرتے ہیں، اور پریشر فیل نہیں کرتے۔ یہ کئی دفعہ جب کرنا چاہیے تب بھی فیل نہیں کرتے، تو گھبراتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس میں بڑا واضح تھا ان کا سٹانس۔ دیکھیے یہ تو آپ کو پتا ہے، کوئی بھی جو اکنامیکلی چھوٹا ملک ہوتا ہے، اکنامیکلی تھرڈ ورلڈ میں کنٹریز، ان کو پرائز تو پے کرنی پڑتی ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ، اس لیڈر کو، اس پرٹیکولر انسان کو پرائز تو پے کرنی پڑتی ہے جب وہ آزادانہ فیصلے کرتا ہے۔ اسی لیے تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑے کرائم کرتے ہیں، ان کو بہت سارے ملکوں کے اندر جہاں ویسے قانون بڑا اچھا نافذ ہوتا ہے، ان کے بارے میں فیصلے جب آتے ہیں تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یار اس ملک میں ایسا فیصلہ آیا، بیلیٹنٹ ایک بندے نے جرم کیا ہوا ہے اور اس کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ ملک آپ کو سیف ہیون بھی دیتے ہیں، وہ ملک آپ کی انویسٹمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ صرف اس کو ہوتا ہے کہ آپ ہماری دھن کے اوپر ناچیں گے،
جو ہم طبلے پہ بجائیں گے ویسے آپ کا پاؤں جو اٹھے گا. تو لیکن اگر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کو لیڈر کرے تو اس کو بالکل پوری دنیا میں آپ نے دیکھا, یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی بات, جہاں جہاں بھی جس نے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کی اپنی قوم کا فائدہ پہلے رکھا. اور ناظرین, اس وقت جو عالمی سطح پہ حالات بن رہے ہیں اس میں نیوکلیئر ایسکلیشن بھی ہے. رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے اپنی اسٹریٹجک فورسز جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوتے ہیں انہیں ہائی الرٹ کر دیا. ملٹری طور پہ رشیا اور یوکرین کے اس کانفلکٹ میں ابھی تک کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے روس کی نیوکلیئر فورسز کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے. روسی صدر کے مطابق انہوں نے یہ حکم نیٹو سربراہان کی جانب سے دیے گئے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے دیا ہے. امریکہ اور نیٹو نے اس اہم پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے اسے اشتعال انگیز عمل قرار دیا ہے. یورپی یونین نے یوکرائن کو ہتھیاروں کی فراہمی کا اعلان بھی کر دیا ہے. یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے عالمی امور جوزف بورل نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرائن کو 450 ملین یوروز کی فوجی امداد فراہم کی جائے گی, جس میں لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں. یہ اسلحہ پولینڈ کے راستے یوکرائن کو فراہم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی جانب سے 50 ملین یوروز کی میڈیکل اور فیول ایڈ کا اعلان بھی کیا گیا ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ مارسن نے بھی یوکرائن کو اسلحے کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے, جبکہ جرمن چانسلر نے بھی یوکرائن کو ملٹری سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. جرمن چانسلر اولیف شالز نے جرمنی کے دفاعی بجٹ میں 113 ارب ڈالر کا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, جس کے بعد جرمنی اپنے جی ڈی پی کا 2% سے زیادہ حصہ دفاع پر خرچ کرے گا. روسی وزارت دفاع نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یوکرائن کی فوج نے رہائشی علاقوں میں آرٹلری اور میزائل سسٹم نصب کیا اور روس کی جوابی کارروائی کو سول آبادی پر حملہ قرار دے دیا. روسی وزارت دفاع نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ یوکرائن کو یہ جنگی حکمت عملی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی جانب سے سکھائی گئی ہے اور امریکہ یہ حکمت عملی مشرق وسطی میں بھی آزما چکا ہے. برطانوی سیکرٹری خارجہ لز ٹرس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر روس کو یوکرائن میں نہ روکا گیا تو روس پولینڈ, بالٹکس اور مالدووا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, اور جس کا نتیجہ روس اور نیٹو اتحاد کے درمیان براہ راست جنگ کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. جرمنی کی جانب سے روس کے ساتھ گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 منصوبے پر کام روکنے پر ہچکچاہٹ سامنے آئی, مگر یوکرائن پر روسی حملے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی. روس یوکرائن جنگ پر اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے, جس میں 193 رکن ممالک یوکرائن پر روسی حملے سے متعلق اپنی رائے اور تجاویز دیں گے. ناظرین, امریکہ, یورپ, نیٹو اتحادیوں نے معاشی سینکشنز بھی لگائی ہیں, فائنینشیل سینکشنز بھی لگائی ہیں, بینکنگ سسٹم اور فورن ریزرو رشیا کے فریز کر دیے. اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر آزادانہ فورن پالیسی چلانی ہے تو اس کے لیے معاشی سوورینٹی, معاشی انڈیپینڈنس کتنی ضروری ہے اور اپنے فائنینشیل سسٹم کتنے ضروری ہیں, اور کیا فائنینشیل سسٹم چین کی طرف شفٹ ہوں گے. جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اور روس کی معیشت پہ اس کا کیا کوئی اثر پڑے گا, آئیے دیکھیں. یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے عالمی امور جوزف بورل کے مطابق روس پر معاشی پابندیاں لگنے کے بعد روس کے سینٹرل بینک کے آدھے ریزرو منجمد ہو جائیں گے, اور یہ وہ ریزرو ہیں جو G7 ممالک میں موجود ہیں. جوزف بورل نے یہ وضاحت بھی کی کہ یورپی یونین روس کے ان اثاثوں کو بلاک نہیں کر سکتی جو روس یا کسی اور ملک میں موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس نے ان پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے پہلے ہی حکمت عملی تیار کر لی تھی اور اپنے ریزرو ایسی جگہ منتقل کر لیے تھے جہاں ان پر پابندیوں کا اثر نہ پڑے. اس سے قبل صدر جو بائیڈن کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ امریکہ روس کے مالیاتی اداروں پر مکمل پابندی اور روس کے لیے قرضوں پر جامع پابندی عائد کر رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے روس کو مغرب کے مالیاتی اداروں سے منقطع کر دیا ہے. ان پابندیوں کے بعد روس مغرب سے رقوم حاصل نہیں کر سکے گا اور یورپی مارکیٹوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے گا. برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے بھی روس پر پابندیوں کے اعلان کی حمایت کی گئی, جس کے بعد برطانیہ اور کینیڈا نے روسی صدر اور وزیر خارجہ پر پابندی لگاتے ہوئے ان کے اثاثے منجمد کر دیے. معاشی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے روسی سینٹرل بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روسی بینکنگ سسٹم کا سوئفٹ کے ساتھ کنیکشن ختم کیے جانے کے بعد روسی معیشت کو فائنینشیل میسیجنگ سسٹم پر منتقل کیا جائے گا. یوں عالمی پابندیوں کے باوجود روس کا معاشی نظام چلتا رہے گا. سوئفٹ ایک یورپین آرگنائزیشن ہے جو دنیا کے 200 ممالک کے 11,000 بینکس کو آپس میں نیٹ ورکنگ فراہم کرتی ہے. اس کا ہیڈ آفس بیلجیم میں ہے. روس کے سینٹرل بینک کے مطابق روس کے 331 ڈومیسٹک اور فورن بینک SPFS سسٹم کے ساتھ پہلے ہی جڑ چکے ہیں.
روس کی فیڈریشن کاؤنسل برائے پروٹیکشن آف اسٹیٹ سوورینٹی کے سربراہ آندرے کلیموف کے مطابق روس کو صرف سے الگ کرنے کا فائدہ روسی کرنسی روبل کو ہوگا اور تمام ٹرانزیکشن روبل میں ہی ہوں گی، جس سے روبل عالمی سطح پر مزید مستحکم ہو جائے گا۔ جی ناظرین، اور چائنا کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آیا ہے، اور جو چائنیز فارن منسٹری کا ریئیکشن ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ چین نے اس تنازع کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ روس پر لگنے والی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ پابندیاں مسئلہ حل نہیں کر پائیں گی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ روس کے بینکوں، تجارت اور ایئر لائنز پر لگنے والی پابندیوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرائن کو سامنے رکھتے ہوئے چین طاقت کے استعمال اور روس پر لگنے والی پابندیوں کے خلاف ہے۔ روس نے یوکرائن کو نیٹو اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش پر رد عمل دیا۔ چین نے روس کی جانب سے آنے والی گندم کو درآمد کرنے کی اجازت دیتے ہوئے روس سے آنے والی تمام اشیاء پر سے بین ہٹا دیا ہے۔ ناظرین، روس کے اوپر جو فضائی پابندیاں ہیں وہ بھی یورپین یونین نے عائد کر دی ہیں، اور آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ روس نے بھی اوور فلائٹس تمام یورپی جو ایئر لائنز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی۔